نظام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله बाहर बिठाए हुए लोग आपने, यहाँ आगे भी आ सकते थे। एक साथ बन सकती है, लोग आगे आ जाएं, पीछे से कुछ और आगे आ जाएंगे। जो बाहर हैं कुछ उनको उधर बुला लेना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنما يعمر مساجد
مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلى الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. اس آیت کا ترجمہ ہے کہ اللہ کی مساجد تو وہی آباد کرتا ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے اور اللہ کے سوا کسی سے خوف نہ کھائے. بس قریب ہے کہ یہ لوگ کامیابی کی طرف لے جائے جائیں گے. الحمدللہ آج ہمیں آئرلینڈ میں جماعت احمدیہ مسلمہ کی پہلی مسجد میں اللہ تعالیٰ جمعہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس مسجد کی تعمیر، اس کا قیام ہر لحاظ سے ببرکت فرمائے. گو یہ چھوٹی سی مسجد ہے، لیکن اس بات کا اعلان ہے کہ مسیح محمدی کے ماننے والے یہاں سے خدائے واحد کی وحدانیت کا 5 وقت اعلان کریں گے اور اس میں حاضر ہو کر خدائے واحد کی 5 وقت عبادت بجا لائیں گے. اس مسجد سے اس آواز کو بلند کریں گے کہ مساجد تو اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی جگہ ہے، نہ کسی فتنہ اور فساد کی آماج کا. یہ مساجد تو اس خدا کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہیں جو رب العالمین ہے، جس نے تمام زمانوں کے انسانوں کے لیے اپنی ربوبیت کا اظہار کیا، جس نے ماضی میں بھی ہر قوم کی مادی اور روحانی ترقی کے لیے اپنی ربوبیت کا اظہار کیا، آج بھی اپنی ربوبیت سے دنیا کو فیض یاب کر رہا ہے اور جو آئندہ بھی ہمیشہ نوازتا چلا جائے گا، فیض یاب کرتا چلا جائے گا. اس کی ربوبیت کسی خاص قوم کے لیے مخصوص نہیں، بلکہ تمام جہانوں اور تمام مخلوق کے لیے ہے. بس اس لحاظ سے مسیح محمدی کے ماننے والوں کی مساجد اس بات کا اعلان کرنے کے لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی روحانی ربوبیت کا ادراک حاصل کرنا ہے تو مسیح محمدی کی جماعت میں شامل ہونے والوں کو ہی یہ حقیقی رنگ میں حاصل ہو سکتا ہے. یہ مساجد اس بات کا اعلان کرنے کے لیے ہم تعمیر کرتے ہیں کہ دنیا کے فسادوں کو دور کرنے کے لیے اسلام کی اس خوبصورت تعلیم پر غور کرو جو محبت، پیار، صلح اور امن کا پیغام دیتی ہے. یہ مساجد اس بات کے اعلان کے لیے ہیں کہ دنیا کو محبت، پیار اور بھائی چارے کی ضرورت ہے، نہ کہ جنگ و جدل کی، نہ کہ تلوار اور توپ کی. یہ مساجد جو ہم تعمیر کرتے ہیں اس بات کا اعلان کرتی ہیں کہ اس مسجد میں آنے والے کا دل ہر قسم کے ظلموں اور حقوق وصف کرنے کے خیالات سے پاک ہے. یہ ہماری مساجد اس بات کا نشان اور مرکز ہیں کہ یہاں آنے والے دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے ہر قسم کی قربانی کرنے والے ہیں اور ان حقوق کی ادائیگی کے لیے، قربانی کرنے کے لیے جہاں اپنوں کے لیے دل میں رحم کے جذبات سے پر ہیں، یا ان کے دل رحم کے جذبات سے پر ہیں، وہاں دشمن کی دشمنی بھی
انصاف کے تقاضے پر پورے کرتے ہوئے حق کی ادائیگی سے نہیں روکتی۔ یہ مساجد جو ہم تعمیر کرتے ہیں، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ مذہبی آزادی کا سب سے بڑا علمبردار اسلام ہے، اور اس کے اظہار کے لیے ہماری مسجدوں کے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے ہیں۔ ہر شخص جو ایک خدا کی عبادت کرتا ہے، اسے مسجد میں عبادت کرنے میں کوئی روک نہیں، قطع نظر اس کے کہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم۔ ہماری مساجد اور اس میں آنے والا ہر احمدی اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ قرآنی تعلیم کے مطابق ہر حقیقی مسلمان پر تمام مذاہب کی عبادت گاہوں کی حفاظت کی ذمہ داری ہے اور فرض ہے، اور اس ذمہ داری کا ادا کرنا اس کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا اپنی مسجد کی حفاظت کرنا۔ ہماری مساجد ہمیں اس طرف بھی توجہ دلاتی ہیں کہ مومن کے ایمان کا حصہ ملک سے وفاداری بھی ہے۔ ایک مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ملک و قوم کا وفادار نہ ہو۔ غرض کے بے شمار باتیں ہیں جو مساجد سے حقیقی رنگ میں وابستہ ہونے والوں سے یہ مطالبہ کرتی ہیں کہ مساجد کا حق اس وقت ادا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے حقوق صحیح رنگ میں ادا ہوں۔ اور یہ تمام باتیں کرنے کا حکم ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دیا ہے، اور ان تمام باتوں کو کرنے کے لیے ہمیں ہمارے آقا و مطاع حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار توجہ دلائی اور اپنے عمل اور اسوہ حسنہ سے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کی۔ انسانیت کی قدریں قائم کرنے اور محبت، سلامتی اور امن کے قیام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نمونے قائم کیے۔ یہ صرف کہنے کی باتیں نہیں، بلکہ تاریخ گواہ ہے کہ ایک موقع پر آپ نے عیسائیوں کو ان کی عبادت کے وقت اپنی مسجد نبوی میں عبادت کرنے کی اجازت دے دی، اور یہی وہ حقیقی اسلامی تعلیم ہے جس کو اس زمانے میں ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق اور عاشق صادق نے اپنے اوپر لاگو کرنے کا حکم دیا۔ یہی وہ حقیقی اسلامی تعلیم اور عمل ہے جس کی چند مثالیں میں نے پیش کی، جن کے کرنے اور پھیلانے کا ہمیں حکم دے کر اور ہم سے توقع کر کے زمانے کے امام مسیح موعود اور مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سوچ کے ساتھ جہاں بھی تم مسجدیں بناؤ گے، اسلام کے تعارف اور تبلیغ کے نئے راستے کھلتے چلے جاؤ گے، لوگوں کی اسلام کی طرف توجہ ہوگی، اس کی خوبصورت تعلیم انہیں اپنا گرویدہ کر لے گی، اور یوں تمہاری تعداد بھی بڑھتی چلی جائے گی۔ بس یہی مقصد ہے جس کے لیے ہمیں اپنی مساجد بنانی چاہیے اور ہم بناتے ہیں۔ یہی وہ تعلیم ہے جس کو آج میڈیا کے ذریعے دیکھ کر اور اس کا علم پا کر دنیا ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے۔ ایک عام آدمی سے لے کر بڑے بڑے لیڈر اور سیاستدان جب دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو شدت پسند گروہ ہے جو مار دھاڑ اور بلا امتیاز قتل و غارت میں لگے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف ایک جماعت ہے جو محبت، پیار، صلح اور امن کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ ایک طرف تو ایسے نام نہاد مسلمانوں کی مساجد ہیں جن سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نام پر گالیوں اور غلاظتوں کے سے بھرے ہوئے جذبات کے اظہار کیے جاتے ہیں، اور دوسری طرف صرف امن اور صلح کی بات کی جاتی ہے، اور محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں کے نعرے بلند کیے جاتے ہیں۔
یقیناً یہ باتیں اپنی طرف توجہ کھینچتی ہیں، لوگوں کو تجسس پیدا ہوتا ہے کہ ان دو قسموں کے مسلمانوں میں فرق کیوں ہے، اور پھر یہ تجسس آج کل کے جدید میڈیا، انٹرنیٹ وغیرہ کے ذریعے جماعت احمدیہ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی طرف مائل کرتا ہے۔ پرسوں ڈبلن پارلیمنٹ میں جانے کا اتفاق ہوا، کچھ ممبران پارلیمنٹ سے ملنے کا بھی موقع ملا۔ ایک نے ان میں سے کہنے لگے کہ جماعت احمدیہ جس طرح انسانیت کی قدریں قائم کرنے کے لیے اور امن کے قیام کے لیے کوشش کرتی ہے، وہ دوسرے مسلمانوں نظر نہیں آتی، اور یہ معلومات جماعت کے بارے میں بڑی گہرائی میں جا کر میں نے لی ہیں، اور کہنے لگے کہ یہ سب معلومات لے کر میں اس بات کا خواہش مند ہوں کہ اب جماعت احمدیہ ڈبلن میں بھی جلد مسجد بنائے، تاکہ یہ محبت اور اعلیٰ قدروں کا پیغام اس شہر میں بھی پھیلے جو میرا شہر ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ دنیا کو بتا رہا ہے کہ صرف تصویر کا ایک رخ دیکھ کر اسلام کے بارے میں غلط رائے قائم نہ کرو، بلکہ تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھو جو حقیقی رخ ہے، جس کو آج حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کی جماعت پیش کرتی ہے۔ بس اس بات پر ہمیں خوش نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہم نے یہاں مسجد بنا لی اور آج دنیا نے MTA کے ذریعے سے آپ کی مسجد دیکھ لی، آپ بھی دنیا کو کہنے کے قابل ہو گئے کہ ہمارے پاس بھی مسجد ہے۔ ایک فنکشن شام کو بھی ہو جائے گا انشاءاللہ، اور اس میں پڑھے لکھے طبقے کو آپ کی مسجد دیکھنے کا موقع ملے گا، یا یہ لوگ مسجد کی خوبصورتی کی تعریف کر دیں گے، یا شروع بھی ہوگی تعریف کی جانی، یا مختلف وقتوں میں شاید مختلف لوگ اس شہر کے بھی اور باہر سے بھی مسجد کے وزٹ کرنے آئیں، اور آپ خوش ہو جائیں کہ اتنے لوگوں یا اتنے گروپوں نے وزٹ کیا، اور بس آپ نے سمجھ لیا کہ ہم نے اپنا مقصد حاصل کر لیا۔ یہ نہیں، جیسا کہ میں نے کہا کہ بہت سی باتیں ہیں جس کا اعلان آپ اس مسجد کے ساتھ کر رہے ہیں۔ یہ سب باتیں ایک بہت بڑی ذمہ داری آپ پر ڈالنے والی ہونی چاہیے، بس ان ذمہ داریوں کی طرف یہاں کے رہنے والے ہر احمدی کی توجہ ہونی چاہیے کہ کس طرح یہ ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ جیسا کہ میں بیان کر کے آیا ہوں کہ مسجد کا کردار کیا ہے اور ہماری مسجدوں سے کیا اعلان ہوتا ہے، کس طرح ہم نے حقوق اللہ بھی ادا کرنے ہیں اور حقوق العباد بھی ادا کرنے ہیں۔ اگر ان کی ادائیگی کی طرف توجہ نہیں تو ہمارے دعوے بھی کھوکھلے ہوں گے، ہمارے نعرے اور اعلان بھی دنیا کو دھوکہ دینے والے ہوں گے۔ ہم صرف زبانی باتوں اور پروپیگنڈے سے دنیا والوں کو خوش تو کر رہے ہوں گے، لیکن جو ہماری زندگی کا مقصد ہے، خدا کو راضی کرنا اور اس کی رضا کے مطابق اپنے عملوں کو ڈھالنا، اس طرف ہماری توجہ نہیں ہوگی۔ میں نے شروع میں جو آیت تلاوت کی تھی اس میں بھی خدا تعالیٰ نے مسجدوں کو آباد کرنے والوں کی خصوصیات بیان کی ہیں۔ اس آیت کی وسعت خانہ کعبہ سے نکل کر ہر اس مسجد تک پھیلتی چلی جاتی ہے جو ان خصوصیات کے حامل لوگوں سے آباد ہوتی ہے جن کا اس آیت میں ذکر کیا گیا۔ ایمان لانے والوں میں جو شامل ہیں ان معاملوں میں شامل ہیں جن کے ایمان کے معیار اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمائے۔ ایک جگہ فرمایا کہ اشد حب للہ، یعنی مومنوں کی محبت سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ہوتی، کوئی دوسری دنیاوی محبت ان پر غالب نہیں ہوتی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کے لیے اپنی زندگیاں گزارنے کی کوشش کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ کسی دنیاوی مفاد کو
حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی محبت کو بھول جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کے احکام پر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ یہ نہیں کہ اپنے کام کے بہانے کر کے نمازوں کو انسان بھول جائے، مالی مفاد کا فائدہ اٹھانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لے لے۔ یہ کام کرتے وقت انسان کو سوچنا چاہیے کہ میری محبت خدا تعالیٰ سے زیادہ ہے یا دنیاوی مفادات سے۔ اگر دنیاوی چیزوں میں اللہ تعالیٰ کے حکموں سے دنیاوی چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکموں سے دور لے جا رہی ہیں تو دنیا کی محبت غالب آ رہی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی غیوری محبت ذاتیہ میں کسی مومن کی اس کے یعنی اللہ کے غیر سے شراکت نہیں چاہتی۔ ایمان جو ہمیں سب سے زیادہ پیارا ہے وہ اسی بات سے محفوظ رہ سکتا ہے کہ ہم محبت میں دوسرے کو اس سے شریک نہ کریں۔ بس یہ بڑی قابل غور بات ہے۔ کہنے کو تو ہر مسلمان یہی کہتا ہے کہ مجھے خدا سے محبت ہے، مجھے رسول سے محبت ہے، اس لیے مرنے مارنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ کبھی کسی کے منہ سے ہم یہ نہیں سنیں گے، مسلمان کے منہ سے، کہ مجھے خدا یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں۔ لیکن کتنے ہیں جو خدا اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنے والے ہیں؟ صرف نماز کو ہی لے لیں۔ ہمیں جائزے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم نمازوں کا حق ادا کر کے نمازیں پڑھتے ہیں؟ بہت سے ایسے ہیں جن کے جواب یہ ہیں کہ 3 نمازیں یا 4 نمازیں پڑھتے ہیں۔ پھر بہت سے ایسے ہیں جو نماز کی ادائیگی میں اتنی جلدی کرتے ہیں کہ جیسے ایک بوجھ گلے سے اتار رہے ہیں۔ نماز جو خدا تعالیٰ کے قریب کرنے اور اس سے محبت کا اظہار کا ذریعہ ہے، اگر اس کی ادائیگی ہم سنوار کر نہیں کر رہے تو محبت کے تقاضے ہم پورے نہیں کر رہے۔ پھر ایمان لانے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انہیں اللہ اور رسول کے فیصلے کے بارے میں کسی فیصلے کے بارے میں بلاتے ہیں، کسی بات کا حکم دیتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ بس اس معیار کا جائزہ ہر ایک کو لینے کی ضرورت ہے۔ خود اپنا جائزہ ہی ہمیں اپنی حالتوں کے بارے میں بتا سکتا ہے۔ قرآن کریم نے بے شمار احکام دیے ہیں جن کے بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک جگہ لکھا ہے کہ یہ 700 حکم ہیں، اور جو ان کو نہیں مانتا، ان پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ مجھ سے دور ہو رہا ہے، اپنا تعلق مجھ سے کاٹ رہا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ پر ایمان ہمارا تب مکمل ہوگا جب ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کر رہے ہوں گے۔ پھر ہم کہتے تو یہ ہیں کہ ہم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، لیکن ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ یہ آخرت پر ایمان کا دعویٰ صرف منہ کی باتیں ہیں، کیونکہ اگر آخرت پر ایمان کامل ہو تو انسان بہت سے گناہوں اور حقوق کے غصب کرنے سے بچتا ہے۔ ہم دنیاوی قانون کے خوف سے تو بہت سے کام کرنے سے رک جاتے ہیں کہ پکڑے گئے تو کیا ہوگا، اور افسروں کی اطاعت بھی ہم کرتے ہیں ان کے خوف سے، لیکن بہت سے غلط کام ہم میں سے بہت سے اس لیے کرتے ہیں کہ آخرت کے بارے میں باوجود دعوے کے ہم سوچتے نہیں۔ بہت سے ہم میں سے نمازیں اس لیے پڑھتے ہیں، اگر کبھی خشوع سے نمازیں پڑھ بھی رہے ہوں گے تو، کہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے دعا کریں۔ دنیاوی مقاصد ان میں بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ مسجدوں میں بعض اس لیے بھی آ جاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اتنا عرصہ وہ مسجد میں نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ مسجدوں کو آباد کرنے والے قیام نماز خدا تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں، باجماعت نمازیں ان کی پابندی وقت پر ادائیگی اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے کرتے ہیں۔ ان کی عبادتیں خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہوتی ہیں۔
ان کی مالی قربانیاں بھی خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہیں. خدا تعالیٰ کے علاوہ انہیں کسی کا خوف نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ ہیں جو صرف ایمان کا دعویٰ کرنے والے نہیں ہیں بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت بھی نظر آتی ہے ہر لمحہ. ہر قدم ان کا ہدایت کے نئے سے نئے راستوں کی طرف اٹھتا ہے. ہر راستہ ان کے لیے فلاح کے دروازے کھولتا چلا جاتا ہے، کامیابیوں کے دروازے کھولتا چلا جاتا ہے. یہ ہدایت انہیں کامیابیوں کی طرف لے جاتی ہے، انہیں کامیابیاں نصیب ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کا یہ جماعت احمدیہ پر احسان ہے کہ اس نے جماعت کو ایسے مومن عطا کیے ہیں جن کے ایمان کے دعوے ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ان کا مقصد ہوتا ہے. اور یہی راز ہے جس کی وجہ سے جماعت احمدیہ من حیث الجماعت ترقی کی منازل کی طرف بڑھ رہی ہے. بس ان فضلوں کا حصہ بننے کے لیے، مسجد کی آبادی کا حق ادا کرنے کے لیے، جیسا کہ میں نے کہا، ہم میں سے ہر ایک کو ہر وقت اپنے جائزے لیتے رہنے کی ضرورت ہے تاکہ کوئی احمدی مرد عورت ایسا نہ رہے جو اس ترقی کی برکات اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو حاصل کرنے سے محروم رہے. ہمارے خوف دنیاوی خوف نہ ہوں بلکہ اگر کوئی خوف ہو تو اس محبت سے بھرا ہوا ہو کہ ہمارا پیارا خدا ہم سے ناراض نہ ہو جائے. بس اس مسجد کے بننے کے بعد جب دنیا کی نظر ہم پر ہوگی تو پہلے سے بڑھ کر ایمان کے تقاضے پورے کرتے ہوئے ہمیں اپنے جائزے لینے ہوں گے. ہمیں اپنے عملوں کو اسلامی تعلیم کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی پہلے سے زیادہ ضرورت ہوگی. تبھی ہم مسجد دیکھ کر اس طرح متوجہ ہونے والوں کی صحیح رہنمائی کر سکیں گے. مسجد کے بعد تبلیغ اور احمدیت یعنی حقیقی اسلام کے تعارف کے نئے راستے کھلیں گے اور کھل بھی رہے ہیں. جیسا کہ میں نے کہا، لوگ آئیں گے، دیکھیں گے. دنیا میں ہر جگہ جہاں مسجد بنتی ہے جماعت کی، لوگ آتے ہیں، اسکولوں کے بچے بھی اور دوسرے گروپس بھی. آج کل کیونکہ بعض مسلمانوں کی حرکات کی وجہ سے دنیا کی نظر مسلمانوں کی طرف بہت ہے، اس لیے جیسا کہ میں نے کہا تجسس بہت بڑھ گیا ہے. جب ہمارے عملوں اور ہماری حالتوں سے وہ اسلام کی تصویر کا حقیقی رخ دیکھیں گے تو یقیناً متاثر ہوں گے. بس مسجد بنانے کے بعد یہاں کے رہنے والوں کی ذمہ داری مزید بڑھ گئی ہے. میں یہ بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب آپ چھپے ہوئے نہیں رہے. کبھی زمانہ تھا کہ جب آئرلینڈ کی جماعت چھوٹی سی تھی اور کوئی نہیں جانتا تھا. یا اب آپ لوگ ان لوگوں میں نہیں رہے جن کو لوگ جانتے نہیں. مسجد کی خوبصورت عمارت اور بلند مینار ہر روز آپ کو دنیا سے متعارف کروا رہا ہے. اور اس کا آج ہفتہ اور شام کو جیسا کہ میں نے کہا انشاءاللہ غیر مسلم یا غیر احمدیوں کے ساتھ جو فنکشن ہے اس تعارف کو ہر طبقے میں لے جائے گا. اخبارات نے کچھ لکھنا بھی شروع کر دیا ہے. مزید خبریں انشاءاللہ آئیں گی جو جماعت احمدیہ کے بارے میں، حقیقی اسلام کے بارے میں اس ملک کے لوگوں کو مزید آگاہ کریں گے. اور یہ مسجد صرف گالوے کے لوگوں کے لیے توجہ کا مرکز نہیں رہے گی بلکہ دوسرے شہروں کے لوگ بھی آپ کے بارے میں جانیں گے اور موقع ملا تو یہاں آ کر مسجد دیکھنے کی کوشش بھی کریں گے. یہی ہمارا مختلف جگہوں پہ تجربہ ہے. گویا جیسا کہ میں نے کہا آپ کی تبلیغ میں وسعت پیدا ہوتی چلی جائے گی جس کے لیے ہر احمدی کو علمی لحاظ سے بھی تیاری کرنے کی ضرورت ہے تاکہ دینی اور علمی جوابات دے سکیں، اور عملی حالتوں کو بھی اس معیار کے مطابق لانے کی ضرورت ہوگی جس پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں.
اور جس کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ معیار کیا ہے. وہ معیار قرآن کریم کے تمام احکامات پر عمل کرنا ہے. اپنے ایسے نمونے قائم کرنا ہے کہ یہاں کے رہنے والے خود بخود آپ کی طرف متوجہ ہوں. اس ملک میں بھی مذہبی رجحان بہت زیادہ ہے. یورپ میں یہ ملک ہے جس میں ابھی تک امیر لوگ بھی، دنیا دار بھی، غریب بھی اپنے عیسائی ہونے کے حوالے دیتے ہیں اور اظہار کرتے ہیں کہ ہم مذہبی ہیں، اور عیسائیت کو اپنا نجات دہندہ مذہب سمجھتے ہیں حضرت عیسیٰ کے حوالے سے. ان کو ہم نے بتانا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہماری تعلیم کے مطابق اللہ تعالیٰ کے برحق نبی تھے اور اپنے سپرد خدا تعالیٰ کی طرف سے مفوضہ کام کو آسن طریق پر سر انجام دے کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اصل طاقتوں کا مالک اور تمام جہانوں کا رب خدائے واحد و یگانہ ہے، جس کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی عبادت کی اور آپ کی پاکیزہ والدہ حضرت مریم نے بھی عبادت کی. اور پہلے انبیاء کی پیشگوئیوں کے مطابق آخری اور کامل شریعت لے کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور یہی شریعت کامل اور نجات دلانے والی ہے، خدا تعالیٰ کا قرب دلانے والی ہے، اور دنیا و آخرت سنوارنے کا ذریعہ بننے والی ہے. لیکن صرف دعویٰ کرنے سے نہیں، بلکہ اس شریعت پر عمل کرنے سے. ان کو بتانا ہوگا کہ اسلام کے زندہ مذہب ہونے کی دلیل یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروی میں مسیح موعود علیہ السلام آ چکے ہیں، جنہوں نے ہمیں خدا تعالیٰ سے ملایا. وہ خدا جو ہماری دعاؤں کو سنتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے، جو اپنے وعدے کے مطابق اپنے نشانات بھی دکھا رہا ہے. بس اب دنیا کی بقا اس مسیح موعود کو ماننے میں ہے. اللہ تعالیٰ سے زندہ تعلق اس مسیح موعود کی آغوش میں آنے سے ہی پیدا ہوگا. لیکن کیا ہم یہ باتیں دوسروں کو بغیر کسی جھجک کے کہہ سکتے ہیں، یا ہمیں رک کر سوچنا پڑے گا کہ کہوں یا نہ کہوں؟ کیا اگر دوسرے نے مجھے قبولیت دعا کا چیلنج دے دیا تو میں اس حالت میں ہوں کہ اسے قبول کروں؟ کیا میرا خدا تعالیٰ سے تعلق ہے؟ کیا میں خدا تعالیٰ کا خوف اور اس کی محبت اپنے دل میں رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو اس کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کر رہا ہوں؟ اگر نہیں تو پھر ایک احمدی ہونے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری کا احساس کیے بغیر اور انہیں نبھائے بغیر میں کس طرح دنیا کو دعوت دے سکتا ہوں؟ دنیا کو کس طرح بتا سکتا ہوں کہ یارو مسیح جو آنے کو تھا وہ تو آ چکا؟ کیا لوگ مجھے پوچھیں گے نہیں کہ تمہارے اندر اس مسیح نے کیا تبدیلی پیدا کی ہے جو تم مجھے پاک تبدیلیاں پیدا ہونے کا لالچ دے کر اس مسیح موعود کو ماننے کی طرف توجہ دلا رہے ہو؟ تمہارا اپنا خدا تعالیٰ سے کتنا تعلق پیدا ہو گیا جو تم مجھے خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا ہونے کا لالچ دے کر مسیح موعود کو قبول کرنے کی دعوت دے رہے ہو؟ تمہارا دین تمہیں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق اس کی عبادت کر کے ادا کرو، بلکہ تمہارے تو قرآن کریم میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انسانی زندگی کا مقصد خدا کی عبادت کرنا ہے اور اس لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے. کتنی نمازیں ہیں جو تم باجماعت ادا کرتے ہو؟ تم نے مسجد تو خوبصورت بنا لی، لیکن اس کی خوبصورتی تو نمازیوں کی حالت سے ہے، ان سے ہی چمک کر ابھرتی ہے. کیا تم لوگ 5 وقت نمازیں مسجد میں پڑھتے ہو؟ کیا تم اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق ادا کرتے ہو؟ قرآن کریم تو تمہیں کہتا ہے کہ تم خیر امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کیے گئے ہو، کیونکہ تم نیکیوں کی تلقین کرتے ہو
اور برائیوں سے روکتے ہو۔ پوچھنے والے ہمیں پوچھیں گے کہ کیا صرف تلقین کرنے سے تمہارا مقصد پورا ہو جاتا ہے؟ اگر نہیں تو پہلے اپنے جائزے لو کہ کیا تم جو کہہ رہے ہو تم اس پر عمل بھی کر رہے ہو۔ پوچھنے والے پوچھیں گے کہ رشتہ داروں اور لوگوں سے حسن سلوک کی تم باتیں کرتے ہو، لیکن تمہارے اپنے عمل کیا اس کے مطابق ہیں؟ اپنی امانتوں کی ادائیگی اور عہدوں کے پورا کرنے کی تم باتیں کرتے ہو، کیا امانتوں کا حق ادا کرنے اور عہدوں کو پورا کرنے کے تم 100% پابند ہو؟ تم قربانی اور عاجزی کی باتیں کرتے ہو، لیکن کیا اس کا اظہار تمہارے ہر قول و فعل سے ہو رہا ہے؟ تم یہ تو کہتے ہو کہ اسلام ہمیں حسن ظنی کی تعلیم دیتا ہے، لیکن کیا اس حسن ظنی کو تم اپنی روزمرہ زندگی پر لاگو بھی کیا ہوا ہے؟ تم نے اپنی روزمرہ زندگی پر لاگو بھی کیا ہوا ہے یا نہیں؟ تم کہتے ہو کہ قرآن کریم ہمیں سچائی پر قائم رہنے کی بڑی تلقین کرتا ہے، لیکن کئی مواقع پر تو میں نے دنیاوی فوائد کے حصول کے لیے تمہیں خود جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ کوئی بھی ہمیں کہہ سکتا ہے اگر ہمارا عمل اس کے سامنے ہے۔ تم کہتے ہو کہ اسلام تعلیم دیتا ہے کہ اپنے غصے کو دباؤ اور عفو کا سلوک کرو۔ تعلیم تو بڑی اچھی ہے، لیکن کیا تم اپنے روزمرہ کے معاملات میں ان باتوں کا اظہار بھی کرتے ہو؟ تم اسلام کی ایک بڑی خوبصورت تعلیم مجھے بتا رہے ہو کہ عدل و انصاف کو قائم رکھنے کے لیے تمہارا معیار اتنا اونچا ہونا چاہیے کہ دشمن کی دشمنی بھی تمہیں اس سے بے انصافی کرنے اور اس کا حق غصب کرنے پر نہ اکسائے، لیکن کیا تم دوسروں کو معاف کرنے اور انصاف کے قیام کے لیے یہ معیار حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہو اور اس کا حوصلہ رکھتے ہو؟ تمہارے سارے احکامات جو قرآن کریم کے حوالے سے تم بتاتے ہو بڑے اچھے اور خوبصورت ہیں، لیکن کیا تم ان پر عمل کر رہے ہو؟ تم دوسرے مسلمانوں کے بارے میں تو کہہ دیتے ہو کہ انہوں نے مسیح موعود کو نہیں مانا، اس لیے ان کی یہ حالت ہے کہ وہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے ہیں، اور رحماء بینہم کا ان سے اظہار نہیں ہوتا، اور اس کے الٹ کام کر رہے ہیں وہ۔ لیکن تم نے جو مسیح موعود کو مانا ہے، تمہارے تو ہر عمل کو قرآن تعلیم کے مطابق ہونا چاہیے، تمہارے کہنے کے مطابق۔ اگر نہیں تو پھر تم ہمیں کس روحانی اور عملی انقلاب کی طرف بلا رہے ہو؟ جیسے تم ویسے ہم، ہمارے میں اور تمہارے میں فرق کیا ہے؟ بس ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں احمدی کی حیثیت سے جانا جاتا ہے وہاں اس کی ذمہ داریاں بہت بڑھ جاتی ہیں۔ وہ احمدی نہیں رہتا، بلکہ مسیح صرف احمدی نہیں رہتا، بلکہ مسیح موعود کا نمائندہ بن جاتا ہے۔ اس لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہماری طرف منسوب ہو کر ہمیں بدنام نہ کرو۔ بس ایک احمدی کے کسی برے عمل کا اثر صرف اس کی ذات تک محدود نہیں رہتا، بلکہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی ذات تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے جسے ہر احمدی کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے، اور جب یہ سب کچھ پیش نظر ہوگا تو ہر احمدی احمدیت کا سفیر بن جائے گا۔ ہر تعارف اس کو دنیا کی نظروں میں اتنا بڑھائے گا کہ وہ آپ کی طرف لپک کر آئے گا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا نمائندہ بن جائیں گے آپ، تبلیغ کا حق ادا کرنے والے بن جائیں گے، دنیا والوں کی دنیا اور آخرت سنوارنے والے بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کرنے والے بن جائیں گے۔ بس اس کے حصول کے لیے ہمیں بھرپور کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنی 5 وقتہ نمازوں کو باجماعت اور سنوار کر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ مسجد کا حق ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ فرائض کے ساتھ
نوافل کے ذریعے بھی خدا تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کی ضرورت ہے۔ حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہر احمدی مرد اور عورت کو اپنی ذمہ داری سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم بڑے شوق سے یہاں کے رہنے والوں کو بتاتے ہیں کہ ہم نے اس مسجد کا نام مسجد مریم رکھا ہے، کیونکہ لوگ حضرت مریم کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ حضرت مریم، ہم یہ کہتے ہیں انہیں کہ حضرت مریم تمہیں بھی پیاری ہے، کہ وہ حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں، لیکن صرف حضرت عیسیٰ کی ماں ہونے کی وجہ سے ہمیں پیاری نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نیکی اور تقوی کے معیار کو بھی دیکھ کر ان پر پیار کی نظر ڈالی اور مومنوں کو کہا کہ تم مریم جیسی خصوصیات پیدا کرو۔ مریم نے اپنی ناموس کی حفاظت کی، اور یہ حفاظت خدا تعالیٰ کی محبت اور خوف کی وجہ سے کی۔ وہ خدا تعالیٰ کی کامل فرما بردار تھی اور اس کے حکموں پر عمل کرنے والی تھی۔ وہ راست باز اور سچائی پر قائم رہنے والی تھی۔ بس ہر حقیقی مسلمان مرد اور عورت کو ان مومنانہ صفات کو اپنانے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ میں ان احمدی لڑکیوں اور عورتوں کو بھی یہاں کہوں گا کہ اگر یہاں کے لوگ حضرت مریم کی عزت کرتے ہیں اور صرف عزت ہی کرتے ہیں اور ان صفات کو اپنانے کی کوشش نہیں کرتے جو ان میں تھیں، تو یہ ان کی کمزوری ہے۔ ایک حقیقی مسلمان مرد اور عورت کو تو حضرت مریم کی طرح اللہ تعالیٰ کا حقیقی فرما بردار ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ان حکموں میں سے حیا اور پردہ بھی ایک حکم ہے جسے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ اپنے حیادار لباس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی رضا کے مطابق زندگیاں گزارنے اور حقیقی مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں ڈوبنے کے بجائے عبادتوں کا حق ادا کرنے والا بنائے، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کو ادا کرنے والا بنائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں، ہمیں نصیحت فرماتے ہوئے، کہ میں سچ کہتا ہوں کہ یہ ایک تقریب ہے جو اللہ تعالیٰ نے سعادت مندوں کے لیے پیدا کر دی ہے، یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا آنا۔ مبارک وہی ہیں جو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تم لوگ جنہوں نے میرے ساتھ تعلق پیدا کیا ہے، اس بات پر ہرگز مغرور نہ ہو جاؤ کہ جو کچھ تم نے پانا تھا پا چکے۔ یہ سچ ہے کہ تم ان منکروں کی نسبت قریب تر بسعادت ہو جنہوں نے اپنے شدید انکار اور توہین سے خدا کو ناراض کیا، اور یہ بھی سچ ہے کہ تم نے حسن ظن سے کام لے کر خدا تعالیٰ کے غضب سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کی، لیکن سچی بات یہی ہے کہ تم اس چشمے کے قریب آ پہنچے ہو جو اس وقت خدا تعالیٰ نے ابدی زندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہاں، پانی پینا ابھی باقی ہے، بس خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے توفیق چاہو کہ وہ تمہیں سیراب کرے، کیونکہ خدا تعالیٰ کے بدوں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ خدا تعالیٰ ہی ہے جو توفیق دیتا ہے۔ یہ میں یقیناً جانتا ہوں کہ جو اس چشمے سے پیے گا وہ ہلاک نہ ہوگا، کیونکہ یہ پانی زندگی بخشتا ہے اور ہلاکت سے بچاتا ہے اور شیطان کے حملوں سے محفوظ کرتا ہے۔ اس چشمے سے سیراب ہونے کا کیا طریق ہے؟ یہی کہ خدا تعالیٰ نے جو دو حق تم پر قائم کیے ہیں ان کو بحال کرو اور پورے طور پر ادا کرو۔ ان میں سے ایک خدا کا حق ہے، دوسرا مخلوق کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ہی حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرماتا چلا جائے، اور اس چشمے سے زیادہ ہم فیض یاب ہونے والے بنتے چلے جائیں، اور پھر اس فیض سے دنیا کو بھی فیض یاب کرنے والے ہیں۔ اس مسجد کے کچھ قوائف بھی میں بتا دوں، دنیا میں اس کو بھی طرف توجہ ہوتی ہے۔ ستمبر 2010 میں اس کا بنیاد رکھی تھی میں نے، اور زمین کا کل رقبہ 2400 مربع میٹر ہے، تقریباً 1.25 ایکڑ۔
پونا ایکڑ تو نہیں، 2.25 ایکڑ تقریباً بنتے ہیں، نہ 1.25 ایکڑ، پونے ایکڑ سے تھوڑا سا نہیں، 1.25 ایکڑ نہیں، پونا ایکڑ سے تھوڑا سا کم۔ بہرحال جو مسجد کا مسقف حصہ ہے وہ 217 مربع میٹر ہے، اور یہ جگہ لی گئی تھی 5 لاکھ 2009 میں 5,15,000 یورو کی لاگت سے خریدی گئی تھی، جس میں ایک مکان بھی تھا بنا ہوا۔ پھر اس کی تعمیر پر تقریباً 11 لاکھ یورو کے اخراجات آئے ہیں۔ مین ہال اور دوسرے جگہوں ملا کے ان میں تقریباً 200 کے قریب لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس مسجد سے ملکہ 2 دفاتر بھی ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایک مکان بھی تھا جو 3 کمروں پر مشتمل ہے، اور اس میں کچن وغیرہ بھی بنا ہوا ہے۔ پارکنگ بھی 17 گاڑیوں کی پارکنگ کی گنجائش ہے۔ پھر اس کے ساتھ یہ جگہ جو ہے لوکیشن بڑی اچھی ہے۔ یہاں ایک قریب ہی یہاں گھوڑ دوڑ ہوتی ہے، ریسنگ گراؤنڈ ہے، اور جو جہاں سے یہ مسجد بڑی اچھی طرح نظر آتی ہے۔ مشہور تہوار یہاں ہوتا ہے، اور مشہور شخصیات بھی اس گھوڑوں کی دوڑ میں شامل ہونے کے لیے آتی ہیں، اور وہاں سے مسجد کا نظارہ بھی بڑا خوبصورت ہے۔ تقریباً 40,000 لوگ شامل ہوتے ہیں اس میں یہاں کے، تو اس لحاظ سے بھی مسجد کا تعارف بڑھے گا کہ باہر سے بھی لوگ یہاں آئیں گے۔ اور یہ آباد علاقہ ہے کافی، یہاں سے تقریباً روزانہ ہی سینکڑوں کی تعداد میں لوگ گزرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ کی ایک رہائش گاہ بھی اس قریب ہی ہے، یہاں گالوے ایئرپورٹ بھی 10 منٹ کے فاصلے پر ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب بعد میں 2 اور مکان بھی خریدے گئے ہیں جو بالکل دیوار کے ساتھ لگتے ہیں، اور ان کی بھی اچھی اکاموڈیشن ہے۔ بہرحال یہ سارا کمپلیکس جو ہے اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے ببرکت فرمائے، اور یہاں کے لوگوں کو اس مسجد کا حق ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔